وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. نماز تو نماز ہی ہے، اور پڑھنے والے بدل ہے. پڑھنے کو کیسے پڑھنا ہے، نماز کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے. ابھی اللہ سے لینے والی نماز کب پڑھیں گے؟ محنت کریں گے، سیکھیں گے. ایسے تھوڑی بس یاد ہوتی. دیکھو کلاشنکوف کی گولی ہے، اگر آدمی اس کو ایسے مرغی کو مارے نا تب نہیں مرے گی، اور اس کے نالی میں رکھ کے مارا تو شریف کا بیجا پھاڑ دیں. نماز نماز ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے، کیسے کریں. 100 مسائل لکھے ہیں اشتہار میں، ہم اشتہار مسجد مل جاتے ہیں. 100 مسائل نماز کے، واجبات کہاں، سنتیں کہاں، اس کے فرائض کہاں، اس کے مستحبات، مسجدات، سارے یہ سب یاد ہونا ضروری ہے. پھر نماز کا دوروں کا دھیان کر کے پڑھنا، سجدے میں کہاں نگاہ رکھیں، اور بیٹھتے ہوئے قیام میں کہاں نگاہ رکھیں، قیام میں کہاں نگاہ رکھیں. اس سے آدمی کے اندر، نماز کے اندر آدمی کا خشوع پیدا ہوتا. تو نماز بنانا، ابھی کیا میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ پائلٹ بن جائے، انجینئر بن جائے، میرے بچے کو لکڑی کا، لوہے کا، دکانداری کا، یہ سامان بیچنا خریدنا یہ آ گیا. نماز کی کوئی فکر نہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، بچہ نمازی بن جائے. لوگ کہتے ہیں بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر اس کی شادی کریں گے. تو پہلے لوگ کیا سمجھتے تھے، نماز سے اللہ سے لینا آدیش، اور آج کیا ہے، دکان سے لینا آدیش. یہ کاروبار کرے، کوئی پیسے ہاتھ لا کے رکھے. تو نماز بھی محنت کرنا، ابھی مسئلے حل. سورہ گرہن کو کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے. چاند گرہن تو کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے. حاجت آئی ہے، کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے. اللہ سے مانگیں، اللہ کی حکمت ہے، اللہ فوراً دے دے، اللہ ٹھہر کے دے دے. فضائل اعمال میں صفحہ 302 پہ لکھا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کو کوئی حاجت ہو، اس کا تعلق کسی آدمی کو کوئی حاجت ہو، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو یا کسی آدمی سے ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو. پہلے وہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر درود پاک پڑھے، اور پھر وہ دعا پڑھے. اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کی حاجت ضرور پوری کی جائے گی. اب یہ عمل کر لیا، حاجت پوری ہوگی تو بھی کامیاب ہے، حاجت پوری نہ ہوئی تو بھی کامیاب. حکم تھا وہ بھی تو پورا کر دیا، اپنے نبی کی زندگی پوری کر دی، اللہ نے کامیاب کر دی. تو نمازیں بنانا، ذکر، دعا، تلاوت، سارا بالکل ٹھیک اچھا بنانا. نماز میں آدمی تیز نماز کبھی نہ پڑھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا آیا، تیز نماز پڑھ رہا ہے، جیسے میں اور آپ آج کل چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور نماز پڑھتے ہی خوب ہے، اور نماز کے پلے چھوڑتے بھی کچھ نہیں. تو وہ تیز نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا، بات سنو. قریب آیا، پوچھا کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کچھ سال بتائے، اتنے سال ہو گئے نماز پڑھ رہا ہوں. تو ایسے ہی پڑھ رہے ہو؟ کہ ہاں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں. فرمایا کہ اگر اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ. ٹکرے نہیں ہے، نماز تو اللہ سے مناجات ہے، اللہ کے ساتھ کلام ہے. قیام آرام سے، رکوع آرام سے، سجدہ آرام سے، جوانوں کی طرح وضو کرو، بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو، آرام سے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اب کسی دن نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی نماز نہیں ہے. ہم پنڈی سے تو مغرب کی نماز میں نے وہاں پڑھائی لال پنڈی میں، تو میری عادت ہے ایسا پڑھتا ہوں میں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ایسے پڑھا ہے، عام ایسے پڑھتا ہوں. تو پیچھے جو مؤذن تھا اس نے سمجھے شاید میں بھول گیا ہوں، پیچھے سے اس نے لقمہ دیا. تو سارے جب تیز پڑھیں گے تو پھر وہ ایسے پڑھے گا بندے پریشان ہو جائیں گے، اتنا لمبا صحیح نہ ہو، اتنی لمبی نماز. اور جب نماز میں مزہ آیا، چس ہو، آدمی کو مزہ آ رہا ہو اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں، پھر مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو 5-6 منٹ کی نماز پڑھ کے سب چھوٹے. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کئی مدرسے میں تشریف لے گئے، تو بچے نماز پڑھ کے سارے چلے گئے. مفتی صاحب نے جب 2 سنتیں پڑھی، دیکھا پیچھے سب خالی. مفتی صاحب سے پوچھا یہ بچے نماز پڑھ کے چلے گئے؟ تو وہ ساتھی کہنے لگے اصل میں بچوں کو نماز یاد تھی، ہمیں یاد نہیں تھی، ہم سوچ کے پڑھتے رہے. بچوں کو یاد تھی، بچے پڑھ پڑھا کے چلے گئے جلدی. تو
تو نماز میں رکوع آرام سے، دیکھو سجدے کے درمیان دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ جلسہ یہ واجب ہے. کسی کا اگر کمر ہڈی کے اوپر ہڈی نہیں آئی ہے تو اس کا واجب رہ گیا، نماز نہیں ہوئی اس کی. ایسے رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر وہ سیدھا کھڑا ہو، آرام سے کھڑا، اس کے بعد پھر آدمی سجدے میں، ہڈی کے اوپر ہڈی آئے، جوڑ کے اوپر جوڑ آئے، آرام سے نماز پڑھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 سپارے پڑھتے، کبھی 6 سپارے پڑھتے اور ساری رات نماز پڑھتے. جب مزہ آ رہا ہو تو پھر بندہ تھوڑی سی دیر ہو جائے امام صاحب سے، پھر پیچھے باتیں کیا اتنی لمبی نماز پڑھائی ہے، اتنی لمبی نماز پڑھائی انہوں نے، 10 منٹ ہو گئے ہیں، مزہ نہیں آتا، کیا کریں. اللہ سے ملنے کا شوق نہیں ہے. ایک آدمی کباب کھا رہا ہو، کباب مرچیں تیز ہیں، دڑا برس پیچ میں ڈال دیا، تیز مرچیں ہیں، اور یہ کھا رہا ہے اور پسینہ بھی اس کو آ رہا ہے، پسینہ صاف کر رہا ہے، ناک بہر اس کو بھی صاف کر رہا ہے اور بڑی یعنی کھائی جا رہا ہے. تو دوسرا آدمی دور سے دیکھے گا، وہ کہے گا یار یہ کس مصیبت میں پھنسا ہو، یہ کتنی تکلیف میں کباب کھا رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کباب کھانے والے کو کتنا مزہ آ. تو دھیان والی نماز، توجہ والی نماز. مولانا نظر رحمان صاحب کو ایک دفعہ وہ خادم چھوڑ کے گیا سامنے، تو جب واپسی آیا تقریباً 54 منٹ ہو چکے تھے. تو واپسی آیا کہنے لگا 4 رکعت میں جب مولانا نیت بازی میں گیا تھا میں تقریباً 54 منٹ کے بعد آیا تو مولانا 4 رکعتوں میں ہی تھے. اللہ سے ملنے کا شوق ہو گئی. کیسے ملیں گے؟ نماز پڑھیں گے. سیکھنا ضروری ہے. نماز یہ نہیں ابا جی کو پڑھتے دیکھا ہم بھی پڑھیں گے، نہیں، نماز کو سیکھنا ہے. واجبات، سنتیں، فرائض، مستحبات ساری چیزیں سیکھنی ضروری. خود بھی آگے سیکھے، بچوں کو سکھائے، اپنی بیٹیوں کو سکھائے، اپنے بیٹوں کو سکھائے. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے جانتے نماز میں 13 فرض ہے، نماز کے 14 واجبات، نماز کے اندر 21 سنتیں ہیں. چھوٹے چھوٹے مفسدات کیا ہیں، نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے، ہمارے بچوں کو سب کو بتاؤ. مسلمان ہیں تو سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ، کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑیں گے. ہر ایک کو جہاں اللہ عذاب بھیجنے کا پروگرام بنائے کہ عذاب بھیج دو ان بستی والوں کو، اللہ وہاں دیکھتے ہیں آپس میں اللہ کے لیے ملنے جلنے والوں ہوں، راتوں کو آخر رات میں اٹھ کر استغفار کرنے والے ہوں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازی ہوں، سارے اللہ عذاب اٹھا لیتے ہیں. کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے نا؟